ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس شے کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنا ایک پوشیدہ راز ہے۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی کا طلبگار ہے۔ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی تلاش میں ہو تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث ہے۔ اے رب العزت، ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہوتا ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو۔ ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشوونما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشوونما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کے شکر گزار رہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر تم کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بلی کے پنجے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں حقیقی سکون مل پائے گا۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔ یہ انسان کو ذلت کے گڑھے سے بلندی اور قبولیت کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بے وقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی طرف لے جائے، یا جس کو سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔
جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب مائل ہوتی ہیں۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے چاندی کے نام کرتے دیکھو تو جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کام کرتے رہو اور کنویں کو کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، اور یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادات سے جا ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ رب العزت کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوغلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاص کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں وہ کبھی بھی مشکلات یا بدقسمتی کا شکار نہیں ہوتے۔ اپنے محبوب کی بات کو سنو۔ جب تم اپنے محبوب کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ تو تم اپنی ذات کو اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر پاؤ گے۔ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخر کار باہر آنے لگیں گی۔ تمہارے پاس علم و عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم چھوٹی چھوٹی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسروں کے پاس جاتے ہو۔ جسم کیا ہے؟ صبر اور برداشت۔ محبت کیا ہے؟ شکر گزاری۔ ہمارے سینوں میں کیا دفن ہے؟ خوشی اور کہکے، ہمدردی اور خلوص۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جو شے تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی اور کے لیے شہد کی مانند بھی ہو سکتی ہے۔
میں نے ایوب علیہ السلام کو ایک باپ کی مانند ہمدردی کے جذبات سے نوازا۔ ایسے جسم میں موجود کیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر تم میرے غم میں شریک ہو تو مجھے غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگو، اگر تم عبادات کی ظاہری طور پر ادائیگی سے آگے بڑھ کر اپنے خالق سے تعلق بنا لو جو کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، تو تم لوگ اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کے مزے لوٹنا شروع کر دو گے اور اپنی زندگی میں 400 آسانیاں ہی پاؤ گے۔ جب خود کو مصائب کے بھنور میں پھنسا ہوا پاؤ تو سمندر کی تہہ تک جانے کا راستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک ایسی مؤثر دوا ہے جس کا حصول محض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو درد کو اس کی انتہا پر جا کر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر حقیقی عشق کی تلاش ہے تو وہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک سے کیا جانے والا لافانی عشق ہے۔ زوال پذیر ہونے والے حسن کے ساتھ محبت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اے روح، اگر تمہیں زندگی کے رازوں کو جاننا ہے تو تمہیں شرم و حیا، عزت نفس جیسے عناصر کو بھلا دینا ہوگا۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہو، پھر بھی تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب فطرت کے دروازے کھلے ہوں تو خود کو قید کیوں رکھنا؟ ایک گنہگار شخص روٹی کھاتا ہے اور یہ روٹی اس کے اندر زہر، حسد اور بری خواہشات کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہی روٹی ایک نیک اور باعمل شخص بھی کھاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے اللہ رب العزت کا خوف، علم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کر دیتی ہے۔ ایک حقیقی شخص ہمیشہ اپنے پرانے جوتے اور جیکٹ کو دیکھتا رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ الماری کھول کر اپنے گھسے پٹے جوتے اور کوٹ کو دیکھتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اصل کو یاد رکھے، انا اور غرور کی وجہ سے خود کو برباد نہ کر ڈالے۔ دل کی آواز اور موجودگی کے بیچ وہ مقام ہے جہاں حقیقت کی راہ ملتی ہے۔ 400 خاموشی میں اس کے دروازے کھلتے ہیں، جبکہ بے ربط گفتگو میں یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کسی جذبے کے مخالف محسوسات سے آشنا کروا کر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، تاکہ کامیاب اڑان کے لیے تمہارے پاس ایک نہیں 2 پر ہوں۔ جو شخص غم اور تکلیف کے پیچھے کشیدہ محبت تک پہنچ جائے، وہ اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں روپ دے سکتا ہے۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں جہالت کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ اسے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص دنیا میں آئے اس کی موت کہتی ہے، یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہو تو ایسے شخص سے تمام جن اور انسان ڈرا کرتے ہیں، اور جو بھی اسے دیکھے اس کے رعب و جلال کے اثر میں آ جاتا ہے۔ کسی شخص کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک بڑا گنہگار
اتنے خلوص اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ تمام برے کاموں پر اس کی توبہ بھاری پڑتی ہے، اور نتیجے میں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ وہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ اگر میں ایک بد اخلاق عورت کے رویے کو صبر و تحمل سے برداشت نہیں کر سکتا تو صبر کا یہ شعر مجھے اس دنیا کے معاملات میں خندہ پیشانی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنے دے گا۔ میں اس بے وقوف عورت کی پیدا کردہ مشکلات کو محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مجاہدے کے طور پر برداشت کرتا ہوں، اور ایک مرد ہونے کے ناطے مجھ میں تکبر پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اس عورت کے ہاتھوں اپنی توہین کروا کے اور اس کا بد اخلاقی سے بھرپور رویہ برداشت کروا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تکبر کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی برے انسان سے مل کر خوش ہو، یا ایسا برا انسان کہ اپنی برائیوں کو ترک کرنا نہ چاہتا ہو اور وہ اس شخص سے مل کر خوش ہو، تو جان لو کہ ان دونوں کے مابین برائی کا کوئی نہ کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو کہ دونوں میں عام ہے، اور اسی عنصر کی وجہ سے یہ دونوں لوگ خوش ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں سکون اور آرام پانے لگے، اس کے لیے خزاں کا موسم بھی بہار جیسا ہوتا ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ اپنی روح کی ہدایت پر تم کتنا جلد عمل کرتے ہو۔ انسان کی نیچر ایک پیاسی مچھلی کی مانند ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ جب تم کسی محفل میں اپنے دل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو در حقیقت تم وہاں ہوتے ہی نہیں۔ جب تم تنہائی میں ہوتے ہوئے اپنے دل کی سنو تو خود کو ایک محفل میں شریک پاؤ گے۔ ہر اس عنصر پر توجہ اور امپورٹنس دو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیو کرنے کی امید ملے۔ انسانی ہاتھ بار بار کھلنے بند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ ہمیشہ مٹی کی مانند بند ہوتا یا ہمیشہ کھلا رہتا تو انسان مفلوج ہو سکتا تھا۔ انسانی فطرت کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ہر حرکت میں متوازن انداز سے برتاؤ کرنا ہماری موجودگی کو پراثر بناتا ہے۔ اے دوست، پین کو برداشت کرنا سیکھو، اپنے احساس کی قید سے خود کو آزاد کرو۔ ہر اس عنصر پر فوکس کرو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیا کرنے کی امید ملے، اور ایسے عوامل اگنور کرو جس کی وجہ سے تمہیں خود کو بیماری یا کمزوری میں گھرا ہوا پاؤ۔ جس شے کی تم حقیقت چاہت رکھتے ہو، اس کی چاہت تمہیں سائلنٹلی اپنی جانب کھینچ لے گی، اور جب ایسا ہو تو تم سیدھی راہ سے بھٹکنے سے محفوظ رہو گے۔ جب فرینڈ سے تمہیں محبت ہو، اس کی جانب اپنی توجہ کو ہمیشہ مرکوز رکھو۔ اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ دوست تمہاری جانب آ رہا ہے یا تم سے دور ہو رہا ہے۔ اپنی عادات میں پختگی رکھو۔ اپنے معاملات میں پختگی کی ہیبٹ اپنانا کامیابی کی ضمانت ہے۔ آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے، روح اپنی تسکین کے لیے معاملات کو دیکھتی ہے۔ عقل کا درست استعمال اپنے محبوب سے محبت کرنے میں ہے، اور قدموں کا استعمال اپنے محبوب کو پانے کے سفر میں ہے۔ ایک خالی آئینے اور تمہاری بری عادات کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو یہیں سے شخصیت کی بناوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی در حقیقت شخصیت سازی کا فن ہے۔ جو بھی تم تک پہنچے وہ کسی ضرورت، تکلیف دہ ذہنی دباؤ، دردناک خواہش کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہو تو لوگوں کی بے جا بحث سے خود کو دور رکھو، اور جان لو
کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی کافی ہے۔ جو ماضی ہے اس کا غم مت کرو چونکہ وہ گزر چکا ہے، اور جو حال میں ہو رہا ہے اس پر ریگریٹ کا اظہار مت کرو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔